صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ کے موضوع پر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلے امتی جو ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا مردوں میں سے، وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 5ویں پشت کے اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات جو ہیں ان کا نزول ہوا ہے، اور سینکڑوں احادیث مبارکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ 360 نیکیاں جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی کسی مسلمان کے اندر پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تاجدار صداقت سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی پائی جاتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق، وہ نیکی کوئی نیکی نہیں ہے جو تمہارے اندر پائی نہ جائے، تمہارے اندر 360 کی 60 نیکیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جو ہے وہ غار حرا کے اندر شروع ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیات بینات جو پہلی 4 یا 5 آیات جو ہیں وہ یہ نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس غار کے اندر، جس پہاڑ کے اوپر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اس پہاڑ کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار ثور کا ذکر جو ہے اپنے محبوب کی نسبت سے، اپنے محبوب کی نسبت سے غار ثور کا بھی ذکر فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار کے اندر تھے اور حضور اپنے ساتھی سے ارشاد فرما رہے تھے کہ اے ابوبکر غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کا واقعہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ جب مسلمانوں پر قریش مکہ کے، کفار مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا جو ہے وہ ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ پاک چلا جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر آپ ٹھہر جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ساتھی عطا فرمائے گا، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ہجرت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبض شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نبض شناس تھے۔ آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پاک جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ اب جب ہجرت کی رات آئی، کفار مکہ نے، قریش مکہ نے، ابو جہل نے اور مکہ کے تمام جو دوسرے کافر تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کسی طریقے سے اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر دیا۔ اب جب یہ پروگرام بنا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے محبوب کو کفار مکہ کی ناپاک سازش سے آگاہ فرما دی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیات بینات جو ہے یہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی تو یہ نازل ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت کرنی تھی
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، اے علی آج رات تم میرے بستر پر آرام کرنا، اور یہ کفار مکہ قریش مکہ کی جو امانتیں ہیں، سونا چاندی درم و دینار، وہ جو حضور کو صادق الامین کہہ کر پکارتے، وہ جو امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے اور آپ کی جان کے دشمن بھی تھے، آپ کو صادق اور امین بھی مانتے تھے، میں قربان جاؤں 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، اور جن لوگوں میں حضور رہے ہیں وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے گھر میں ہجرت کی تیاری کر لی آپ نے، اور جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ اعلیٰ ساتھی عطا فرمائے گا، یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ مجھے ہجرت کا شرف جو ہے وہ بخشے گا۔ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹایا۔ حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا اپنی تلوار اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی دشمن، کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں بڑی بڑی چین کی نیندیں سویا ہوں، لیکن جو رات ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا، اس سے بہتر مجھے زندگی میں کوئی نیند نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب باہر نکلے تو سیرت کی تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قریش مکہ کے ہر قبیلے کا بندہ جو تھا، نوجوان ننگی تلوار لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے باہر کھڑا کہ جو ہی آج رات اللہ کے محبوب جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکلیں گے، مکہ المکرمہ کے اندر اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ میں جائیں گے، ہم ان کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ وہ ناپاک سازش لے کر اور ناپاک ارادے لے کر کھڑے تھے۔ میرے کریم آقا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جرتیں، اتنی ہمتیں اور اتنی بہادری عطا فرمائی ہے کہ میرے کریم آقا اسی دروازے سے نکلے، ابو جہل باہر کھڑا تمام قبیلے کے نوجوانوں کو یہ ہدایت کر رہا تھا کہ ان کے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، میں تمہیں سونے چاندی سے تمہاری جولیاں بھر دوں گا، تم اپنی ڈیوٹی پہ تیار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور وہ اس طرح مستعد اور اس طرح چوکنے ہو کر کھڑے تھے کہ اس جگہ پر کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی۔ میرے کریم آقا نکلے، دروازہ کھولا، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ یہ پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازہ سے باہر نکلے، ان پر نیند مسلط ہو گئی، وہ اپنی تلواروں کی نوکیں نیچے رکھ کر اپنے دستوں پر اپنی ہتھیلیاں ایسے رکھ کر آرام کرنے لگے، ان پر نیند مسلط ہو گئی۔ میرے کریم آقا نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور ان تمام کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی جو تھی وہ ڈالی، اور میرے کریم آقا ان کے درمیان میں سے، ان کے سنٹر میں سے دائیں میں نہیں گئے، حضور بائیں بھی نہیں گئے۔ میرے آقا کی جرت اور بہادری کو کائنات سلام پیش کرتی ہے۔ میرے آقا کی سیرت اور عظمت پر میرے کریم آقا ان کے درمیان میں سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، ان پر نیند مسلط کر دی۔ حضور نے ان کے سروں میں مٹی ڈالی۔ جب حضور ان کے سروں میں مٹی ڈال کر نکلے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے، جب دروازے کے سامنے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک آ گئی۔ ابھی حضور دروازہ کھٹکھٹانے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عاشق لوگ یہ بیان کرتے ہیں واقعہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا اور ہاتھ باندھ کر ایسے حضور کے آگے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام ابو بکر صدیق جو ہے وہ تیار کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم کب سے جاگ رہے ہو؟ تو رات کا یہ آدھی رات گزر چکی ہے، تم نے آرام نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق آگے سے جو عرض کرتے ہیں، دل کے اور سر کے کان جو ہیں وہ کھول کر سنیے یہ بات۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ ساتھی عطا فرمائے گا، اس دن سے میں نے یہ خیال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے۔ دیکھو پوری کائنات حضور کے دروازے پہ آتی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام
کہ پوری کائنات کے سردار محبوب پروردگار جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بے نفس نفیس حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں، آپ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھول دیا اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو ہدایت کی کہ غار ثور کے اندر 3 دن کے بعد 2 اونٹنیاں پہنچائے، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم نے وہاں پہ کھانا پہنچانا ہے، اور اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق کو یہ حکم دیا کہ تم نے کھانا پکا کر وہاں بھیجنا ہے 3 دن۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف چلے، اب غار ثور کی طرف جب چلے، جب راستہ مشکل آیا، جو لوگ مکہ المکرمہ جاتے ہیں، حج یا عمرہ کرتے ہیں اور مدینہ منورہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ غار ثور کی زیارت کتنی مشکل ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ بڑی عاشق لوگ ہیں، ان کے لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ پانی کی بوتلیں ساتھ اور بڑے سارے لے لے کر چڑھتے ہیں، اور عاشق لوگ ایسے جاتے ہیں جیسے کسی کے جسم سے بجلی گزر کر جا رہی ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ، نہ ان کے لیے مسافت کا کوئی حساب ہے اور نہ ان کے لیے کوئی چڑھائی کی قدر و قیمت ہے، وہ عشق کے اندر حضور کی محبت اور مستی کے اندر غار ثور کی چڑھائی چڑھ جاتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ لے کر چلے نا حضور کو ساتھ لے کر، اب حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ جب دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ رہا ہو، آگے سے آ کر آپ پر حملہ کر دے، تو دوڑ کر آگے چلا جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے دوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن دائیں طرف سے حملہ نہ آپ پر کر دے تو دائیں چلا جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن بائیں طرف سے نہ آپ پر حملہ کر دے تو میں بائیں چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس وجہ سے میں دوڑ رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے آپ کی ذات کی پرواہ ہے کہ کہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اسی طرح چلتے رہے۔ پھر جب غار کے قریب پہنچ گئے، ابھی غار میں کچھ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضرت ابوبکر صدیق نے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آگے راستہ مشکل ہے، میں آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار تک لے جاؤں۔ اللہ اکبر جل شانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور نے فرمایا نا کہ اے علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، اے آقا آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے اور یہ بت جو اونچے اونچے ہیں ان کو توڑ دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ایک پاؤں رکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا، اے علی تم میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ اور ان بتوں کو نیچے گرا دو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے کندھوں پر بیٹھ کے قربان جائیے، کسی کے کندھوں پر آقا کریم سوار ہوتے ہیں اور کسی کو آقا کریم اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا حصہ ہے، یہ اپنی اپنی شان اور مقام ہے، اور ہر ایک صحابی کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضور کو اٹھایا، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وہ سارے کے سارے علوم، وہ سارے کا سارا نور، وہ سارے کے سارے علم لدنی روحانی جتنے خزانے تھے، اللہ کے محبوب نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں منتقل فرما دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل فرما دیے۔ اب یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ کتابوں کے اندر نہیں لکھی ہوئی، یہ عاشق لوگ جو مکہ المکرمہ کے اندر سنی سعودی رہتے ہیں، وہ جب پاکستان کے علماء جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر آقا کریم بیٹھ گئے نا، اللہ اکبر جل شانہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ غار ثور کی طرف پیٹھ کر لی، الٹے چلنے لگے اور الٹے چلتے ہوئے چڑھائی چڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں کوئی پیچھے سے آ کر تلوار کا وار نہ میرے آقا پر کر دے، کوئی تیر نہ چلا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب غار ثور میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھایا۔ اس بندہ ناچیز نے غار ثور کی 4-5 مرتبہ زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چڑھائی پر میں ایک موقع پر میں گیا اور 3-4 بار اندر گیا، نوافل ادا کیے،
دعائیں کی جس جگہ پر حضور بیٹھے ہیں اس جگہ پر بیٹھنا نصیب ہوا، اس جگہ پر دعائیں مانگنی نصیب ہوئیں، اور غار ثور کو اوپر سے نیچے سے اندر سے باہر سے اچھی طرح زیارت کی ہے۔ اس غار ثور کے اندر جب حضرت بکر صدیق پہنچے لے کر حضور کو، اور جب چڑھائی چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ایک بات رہ گئی ہے، چڑھائی چڑھ رہے ہیں تو جب یہ فرشتے دیکھتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق کو، تو فرشتوں کو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک کرامت نظر آتی کہ حضور کو اپنے کندھوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور جب فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتوں کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نظر آتا ہے کہ یہ کتنا ان کے اندر پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جان اور ہر چیز قربان کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیے، میں غار کو اندر سے جا کر صاف کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غار کو اندر سے جا کر اچھی طرح صاف کیا، اس کے اندر کچھ سوراخ تھے، وہ اپنی چادر مبارک جو تھی وہ پھاڑ کر ان کو بند کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ تشریف لے آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب غار کے اندر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گودی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی گودی کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ آپ لیٹ جائیے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرما لیجیے۔ حضور نے آرام فرمایا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق ایسے جیسے قرآن کھول کر ریل میں رکھ کر تلاوت کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، تمہیں نیکی کون سی کرنے کو جی چاہتا ہے؟ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے خیرات کرنے کو، کسی نے کہا میرا جی چاہتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کو، کسی نے عرض کی میرا جی چاہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں، کسی نے عرض کی میں ہر وقت نوافل ادا کرتا رہوں، کسی نے کوئی عرض کی، کسی نے کوئی عرض کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تین خواہشیں ہیں۔ کون سی؟ عرض کی، یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، چہرہ مبارک ہو، والضحیٰ کا مکڑا ہو، میں ہر وقت آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے، اور وہ خواہش جو تھی غار ثور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کہ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو تھی وہ مسلسل کرتے تھے۔ اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو، اور یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو، میں آپ کے حکم پر اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دوں۔ اور وہ خواہش جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ اس موقع پر جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ اپنا اپنا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرائیں، ہم نے غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ مدینہ پاک سے کافی دور بار 1000 میل، تقریباً 1000 کلومیٹر بنتا ہے، غزوہ تبوک سے بھی کم و بیش زیادہ ہے۔ تو میں نے پڑھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی ذو النورین نے اپنا بہت زیادہ مال پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت بہت زیادہ مال تھا، انہوں نے دل میں سوچا آج میں ابو بکر صدیق کو سبقت نہیں لینے دوں گا، اس بات پر کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کروں۔ آدھا مال اپنا لے کر گئے اور آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں چھوڑ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال جو تھا وہ غزوہ تبوک کے لیے لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ ابھی حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کتنا مال لے کر آئے اور کتنا گھر میں چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے نا، خدا کی قسم وہ دلوں کی بات بتا دیتے ہیں۔ یہ تو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، سید العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، یہ تو آقا کریم ہیں۔ فرمایا عمر کتنا مال لے کر آئے اور کتنا گھر میں چھوڑا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور آدھا آپ کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، فرمایا اے ابو بکر کتنا مال گھر میں چھوڑا اور کتنا لے کر آئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور اپنا سارا مال جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب
خدا صدیق اکبر کا، پروانے کو شمع ہے، بلبل کو ہے پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال لے کر آیا ہوں۔ تو میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ سارا مال پیش کیا، اللہ اکبر، اور اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، یہ بوری کا لباس اور کیکر اور بیری کے کانٹے جو تھے، ٹاٹ کا لباس پہنا اور بیری کے کانٹوں سے ان کو سیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اور جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے وہی لے کے، اور بائیں طرف بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ آج آسمانوں پر عید مچی ہوئی ہے، آج تمام ملائکہ بڑے خوش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی حضرت ابو بکر صدیق پر راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب میرے ابو بکر صدیق سے پوچھئے کہ کیا وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو سلام فرمایا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے ابو بکر تمہیں مبارک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خوشی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوچھ رہی ہے کہ اے ابو بکر کیا تم اس حال میں مجھ سے راضی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے 3 بار عرض کی کہ میں اپنے رب اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ یہ وہ قربانی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پیسہ بھی اپنے گھر میں نہیں چھوڑا اور سارے کا سارا مال جو تھا اپنے آقا پر قربان کر دی۔ اور اب ایک تیسری خواہش تھی آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ میری بیٹی ہو اور آپ کی بیوی ہو، جی وہ ام المومنین بنے، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں بنے، اور پھر یہ خواہش بھی حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عائشہ صدیقہ کائنات حبیب کائنات آپ کا نکاح جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ دیکھو پوری کائنات جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ہجرت کی رات بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے ہیں، اور پھر جب آپ کی شادی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں۔ یار یہ کتنی فضیلت ہے، یہ کتنی عظمت ہے۔ 3 دن تک غار ثور کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور پھر جب نکلے تو وہی رنگ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، وہی گفتار تھی، وہی کردار تھا، وہی کردار تھا، اور وہی چال تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا، اور جب کافر غار کے منہ پر آئے نا تلاش کرتے کرتے، کھوجی ان کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا پہلے 2 آدمی ہیں، پھر ایک آدھ 2 آدمی، پھر ایک رہ گیا ہے، ایک کے پاؤں ہی غائب ہو گئے ہیں۔ جب غار کے منہ پر آئے نا تو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ پر ایک کانٹے دار درخت جو تھا وہ فوراً اگا دیا، کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے، ریشم کے کیڑے نے آ کر جالا جو تھا وہ تن لیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر غار کے اندر داخل ہوتے تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے، یہ جالا جو تھا وہ ختم ہو جاتا، یہ درخت آگے کانٹے دار، یہ اندر جا ہی نہیں سکتا بندہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے نا غار کے اندر، تو انہوں نے اپنی گردن نیچے کر کے ایسے کر کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف جھک کر اندر دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس وقت قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور حضرت ابو بکر صدیق کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سکینہ ایک رحمت نازل فرمائی، جس سے وہ بے غم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک غار ثور کے اندر رہے، اور اس کے بعد جو تھی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب صبح بیدار ہوئے، آخری بات کر رہا ہوں، تو کافر آ گئے۔ کافروں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا پہرے پہ تم کھڑے تھے اور پوچھ مجھ سے رہے، پہرے دار تم تھے، رات تم قتل کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کھڑے ہوئے تھے اور پوچھتے مجھ سے ہو۔ وہ سارے حضرت علی کو چھوڑ کر لاجواب ہو گئے اور چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ابو جہل جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں گیا اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے۔ تو ظالم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کو تھپڑ مارا، تماچا مارا، جن سے ان کے کان کی بالی جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کی شان پر، خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، آپ کے پوتے اور پوتیاں بھی جو ہیں، آپ کی ساری نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہے اور آپ کی جو ہے وہ تابعہ دار ہے، اور انہوں نے یہ اپنے اوپر یہ سارے کی ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر، آپ کی شان کے اندر، آپ کے رازوں کے اندر، آپ کے مقام کے اندر فرق نہیں آنے دیا۔ قلندر لاہوری نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔